بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 اکتوبر 1919 ایکسپریس اخبار کے دوسرے صفحے پر ایک بیان چھپا۔ امریکہ کے سائنسدان نے کہا کہ سیارے قریب ہو جائیں گے اور پھر بہت بڑا طوفان آئے گا اور پھر کچھ ممالک دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور یہ خبر بہت تیزی سے پھیلی اور یہ خبر ایک عالم دین کے پاس بھی پہنچی۔ جب اس عالم دین کے پاس پہنچی تو اس عالم دین نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر علم نجوم کے تحت اس عالم دین نے نقشے بنائے اور پھر ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 17 دسمبر کا ٹائم اس سائنسدان نے دیا تھا تو عالم دین نے کہا کہ اب میں نے کہا ہے اور میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو یہ 17 دسمبر کو ہی دیکھا جائے گا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا جیسا ایک عالم دین نے کہا تھا۔ سائنسدان کی پیشین گوئی جھوٹی ہوئی۔ نیوٹن نے 1965 عیسوی میں ایک نظریہ پیش کیا۔ وہ نظریہ ہے کشش ثقل کا، یعنی باری چیز ہلکی چیز کو کھینچتی ہے۔ جب یہ خبر بھی اس عالم دین کے پاس پہنچی تو اس عالم دین نے بڑی شد و مد کے ساتھ سائنسی نظریات کے ساتھ رد کیا اور کہا ایسا نہیں ہے کہ باری چیز ہلکی چیز کو کھینچتی ہے۔ ایک اور سائنسدان کا نظریہ تھا کہ زمین گھومتی ہے، سورج اور چاند اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ جب یہ بات عالم دین کو پہنچی تو اس نے رد کیا، عقلی نقلی دلائل دیے، کوئی 1 2 10 20 نہیں بلکہ 105 دلیلوں کے ساتھ رد کیا کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہم سائنس کی اور سائنسدانوں کی وہی بات مانیں گے جو قرآن حدیث اور عقل کے مطابق ہوگی، ورنہ کوئی بھی ہو تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ہندوستان سے کیمبرج یونیورسٹی کی سب سے پہلی ریاضی کی ڈگری لینے والے سر ضیاء الدین کو ایک ریاضی کے مسئلے نے تنگ کیا تو وہ واپس یورپ جانا چاہتے تھے کہ تاکہ میں مسئلے کا حل تلاش کروں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ فلاں درسگاہ میں چلے جائیں، فلاں خانگاہ میں چلے جائیں، تو اس نے آگے سے کہا کہ ایک مولوی کو کیا پتا کہ ریاضی کیا ہوتی ہے۔ تو آگے سے اس بندے نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ چکر تو لگا لیں، پھر چاہے یورپ چلا جائیں کہیں بھی چلے جانا۔ اس نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ سر ضیاء الدین اس عالم دین کے پاس آیا، ابھی سوال پیش ہی کیا تھا تو چند لمحوں میں اس عالم دین نے جواب دیا تو ضیاء الدین کی ہوش اڑ گئے اور اس نے کہا کہ نوبل انعام یافتہ یہ شخصیت ہے کہ اس شخصیت کو نوبل انعام دیا جائے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جس نے سائنسدانوں کا بھی رد کیا اور ریاضی کا مسئلہ ایک چٹکی میں حل کر دیا۔ جی ہاں، وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو سائنسدانوں کا رد کر رہی تھی، اور وہ ہے بھی عالم دین۔ جی ہاں، وہ عالم دین امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے۔ یہی امام احمد رضا علیہ رحمہ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو بریلی شہر میں پیدا ہوئے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ کو مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ چند دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے ایک عربی بندے کے ساتھ فصیح عربی میں گفتگو کی اور 6 سال کی عمر میں ہی ایک بڑے مجمع میں میلاد کے موضوع پر تقریر کی۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی۔ 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت کی شرح لکھی، اور مسلم الثبوت کتنی ادق اور کتنی مشکل کتاب ہے یہ ایک عالم دین، ایک مفتی ہی جانتا ہے جس نے اس کو پڑھا ہوگا۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن میں آپ نے درس نظامی کی فراغت کی اور افتاء کی سند حاصل کی۔ آپ کے والد محترم نے آپ کی قابلیت دیکھتے ہی آپ کو افتاء کی ذمہ داری سنبھال دی۔ 22 سال کی عمر میں آپ کو خلافت دی گئی۔ آپ شاہ آل رسول علیہ رحمہ کے مرید ہونے گئے تو انہوں نے خلافت بھی ساتھ ہی دے دی اور فرمایا کہ میں پریشان تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر جاؤں گا، تو اب میں کہوں گا کہ اے اللہ میں احمد رضا کو لے آیا ہوں۔ 1318 ہجری بمطابق 1900 عیسوی میں ایک بہت بڑے مجمع میں جس میں ہزاروں علماء موجود تھے آپ کو مجدد کا لقب دیا گیا۔
کہ آپ اس صدی کے یعنی 20ویں صدی کے مجدد ہیں۔ 1324 بمطابق 1906 کو عرب اور دیگر ممالک کے علماء نے بھی آپ کو مجدد کا لقب دیا۔ 1330 ہجری 1911 عیسوی میں آپ نے کنز الایمان قرآن مجید کا ترجمہ لکھ کر امت کو دیا۔ آپ کے علوم کی بات کی جائے تو جس کے پاس جتنی تحقیق تھی اتنے ہی بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ 56 علوم ہیں آپ کے پاس، تو کسی نے کہا کہ 105 علوم ہے، تو کسی نے کہا کہ 120 علوم آپ کے پاس ہیں۔ کسی نے تو تحقیق کی حد کر دی، کہا 562 علوم میں آپ ماہر تھے۔ جس نے جتنے بتائے، جتنی تحقیق کی، اتنے ثابت کیا کہ آپ اتنے علوم میں ماہر تھے، مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی کل 1000 کتابیں ہیں، جن میں فقہ و فتاوی پر 350 سے زیادہ ہیں، عقائد و کلام پر 200 سے زائد، حدیث کے موضوع پر 80 سے زیادہ کتابیں لکھی، تفسیر کے موضوع پر 50 سے زیادہ اور منطق و فلسفہ کے موضوع پر 30 سے زائد کتابیں لکھی، اور سائنس کے موضوع پر 105 کتابیں لکھی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے علماء اور عوام اہل سنت اور تمام دنیا تو دیوانی ہے ہی، دنیا کے سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ آپ جدید علوم یعنی سائنس میں مہارت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے 2016 میں آپ کی ذات پر کالم لکھا۔ آپ علوم و فنون پر مہارت رکھتے ہوئے ان لوگوں کا تعاقب کرتے تھے جو غلط بات کرتے تھے، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ اسی لیے آپ نے مرزائیوں کا رد کیا، ہندوؤں کا رد کیا، وہابیوں کا کیا، دیوبندیوں کا کیا، شیعوں کا کیا، نیچریوں کا کیا، اور ہر بد مذہب کا آپ نے رد کیا، اور آپ نے ہر اس تحریک کی مخالفت کی جس کے اندر ہندو مسلم اکٹھے تھے۔ آپ نے 2 مرتبہ حج کیا۔ پہلا حج اپنے والدین کے ساتھ 1323 بمطابق 1905 کو کیا، اور اس میں بھی بے شمار واقعات ہوئے۔ جب آپ عرب پہنچے تو وہاں بے شمار علماء نے آپ کی زیارت کی، اور آپ نے بھی علماء کی زیارت کی، اور وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین نے آپ کو پکڑا اور اپنے گھر لے گیا، اور اپنے گھر جا کر آپ کے چہرے کو کافی دیر پکڑ کر کہتا رہا، انی لاجد نور اللہ، کہ میں اس پہچانی میں اللہ کا نور پاتا ہوں۔ اور لوگوں نے کچھ مسائل پہ بحث کی تو آپ نے ایسے دلائل دیے کہ تمام لوگ آپ کے دیوانے ہو، اور کچھ علماء سے آپ نے سند حدیث بھی حاصل کی۔ اور اس پہلے حج کے موقع پر ہی آپ کو کچھ مسائل ایسے درپیش آئے کہ وہاں کے علماء نے پوچھا کہ ہندوستان کے کچھ لوگوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا ہے، اور وہ یہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق ہے، آپ جواب بتائیں۔ تو امام احمد رضا علیہ رحمہ نے وہاں چند گھنٹوں میں علالت کے باوجود ایک کتاب لکھی کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کر، جس کا نام تھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ جب علماء عرب نے یہ کتاب پڑھی اور وہاں کے وزیر کے پاس پڑھی گئی تو تمام بد مذہبوں کو انہوں نے وہاں سے بگایا اور آپ کو بے شمار تحسین و تعریف سے نوازا۔ آپ نے دوسرا حج 1334 ہجری مطابق 1916 کو کیا۔ علماء عرب سے امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن نے ایک فتویٰ پوچھا نبی علیہ السلام کے متعلق اور چند بد مذہبوں کے بارے میں، تو وہ فتویٰ بعد میں حسام الحرمین کے نام پر چھپا، اور یہ دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جن لوگوں پر فتویٰ لگایا یہ تشدد کی بنا پہ لگایا، حالانکہ جن پہ فتویٰ لگایا وہ خود کہتے تھے کہ اگر امام احمد رضا ہم پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتا تو وہ خود کافر ہوتا۔ آپ کا نعتیہ کلام بھی ہے، آپ کی شاعری بے مثال تھی کہ آپ کی شاعری قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہے۔ ہدایت بخشش کے نام پر یہ زمانے میں مشہور ہے، اور آپ کا سب سے زیادہ مشہور کلام جو پوری دنیا کی مساجد میں پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اتنی عظمت و شان کے مالک امام احمد رضا کا خاندان ایک پٹھان قبیلہ تھا جو قندھار کے بہت عظیم خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کا نام بڑھیش تھا۔ آپ کے جدی امجد سعید اللہ خان شمار کیے جاتے ہیں۔
کہ جو مغلیہ سلطنت میں ان حکمرانوں کے زمانے میں آپ لاہور آئے اور لاہور کا شیش محل آپ کے خاندان کی ملکیت تھا، پھر آپ کا خاندان مغلیہ سلطنت میں ہی دلی چلا گیا اور پھر دلی سے آپ کے جو جد امجد تھے سعادت یار خان، ان کو بریلی بھیجا گیا اور جب انہوں نے بریلی کو فتح کیا پھر آپ کو وہیں کا صوبے دار بنا دیا گیا۔ سعادت یار خان صاحب کے 3 بیٹے تھے، اعظم خان، معظم خان، مکرم خان۔ اعظم خان سے پھر سلسلہ نسب چلا کاظم خان کا، اور یہاں رک کر یہ بات بتاؤں کہ اعظم خان نے سرکاری عہدوں کو چھوڑ کر رجوع اللہ کر لیا، اللہ کی عبادت کرتے، نیک نیک کام کرتے۔ اور کاظم خان کے بیٹے تھے رضا علی خان، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے اور عام مفتی بھی تھے، اور ان کے بیٹے تھے نقی علی خان علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم ہیں، جن کی بے شمار کتب ہیں۔ یہ عظیم مفسر، عظیم مجدد، محدث، فقیہ، عالم، سائنسدان، 67 سال کچھ ماہ عمر پا کر 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس کے اپنے اور غیر سب دیوانے